حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ مریم آیت نمبر 41 میں کہ وَاذْکُرْ فِی الکتاب ابراہیم اِنَّہُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک سچا انسان تھا۔ سورۃ ہود میں ہے کہ اِنَّ ابراہیم لحلیم اوّاہ مبین، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم، نرم مزاج اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سورۃ صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ جب اس کے رب نے کہا کہ مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ سورۃ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ آیات میں اللہ تعالیٰ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انسانوں کے امام ہیں۔ ان کی تعظیم و تکریم روح زمین پر بسنے والوں کی 2/3 تعداد کرتی ہے۔ یہودی، عیسائی، مسلمان سبھی آپ کی نبوت پر متفق ہیں۔ آپ اسلام کے عالمگیر تحریک کے رہنما ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا ہی دین آپ لے کر آئے۔ سورۃ ملک میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی دی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، جن کے بارے معلومات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ ذکر کر کے وہاں پہنچائی ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش پیدائش سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جس میں ہر طرف کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیرے تھے، اور کہیں بتوں اور مورتیوں کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں ستاروں اور سیاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے اور بت تراشتے اور بیچا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 73 سے 84 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح زمین و آسمان کی سلطنت دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جب رات ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب تارا ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے میری قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا روح اس ہستی کی طرف کر دیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مفکر تھے جو تحقیق کرنے اور غور و فکر کرنے کے بعد اسلام لائے۔ عقل و فطرت کی اس آزمائش اور رب کریم کے اس امتحان میں کامیابی کے بعد استقامت کی جانچ پرکھ کا ایک طویل جانگ گسل سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں ہر لمحہ امتحان، ہر آن ابتلا۔ ایک جانب ایک نوجوان اور دوسری طرف پوری سوسائٹی اور پورا نظام۔ عزم و ہمت کا وہ کون سا امتحان تھا جو انہیں پیش نہ آیا ہو؟ صبر و ثبات کی وہ کون سی آزمائش تھی جسے آپ دوچار نہ ہوئے ہوں؟ حوصلہ، تحمل، برداشت اور جذبہ اظہار قربانی کی جانچ پرکھ کا وہ کون سا طریقہ تھا جو آپ پر آزمایا نہ گیا ہو؟ شفقت و محبت کرنے والے رشتوں سے ٹکراؤ پیدا ہو گیا، حق کی خاطر کشیدگی بڑھتی گئی، جان نثار کرنے والے رشتے دشمن بن گئے، مگر باطل کو حق پر غالب نہ آنے دیا۔ رشتے آپ کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے، ان کے جوش اور ولولوں میں کمی نہ لا سکے۔ باپ سے ڈانٹ کھا کر بھی پورے احترام کے ساتھ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے کہ تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، بے شک وہ بہت بڑا مہربان ہے، اور میں اللہ نے برات کرتا ہوں تم سب سے اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اسے پکار کر ناکام نہیں رہوں گا۔
دوسری آزمائش شروع ہو گئی۔ حق کی خاطر دنیاوی شان و شوکت، جاہ و جلال اور دبدبے کو ذرا بر خاطر میں نہ لاتے ہوئے شہنشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلان کیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جب مغرور بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھی زندہ رکھنے اور مارنے کا اختیار حاصل ہے، تو جرأت اور شان و بے باکی کے ساتھ ترکی بترکی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ حیران اور لاجواب ہوا۔ میلے میں جانے کے لیے لوگوں نے کہا تو کہا سورہ صفات میں 89 سے لے کر 98 تک کہ میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں جا گھسا اور بولا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ ہر دم لوگ یہ دلیل سن کر بھی اپنی ضد پر قائم رہے، بلکہ اسے سزا دینے کے منصوبے بنانے لگے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک چال چلی، مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا اور فرمایا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ سورۃ انبیاء 60 نمبر آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچا لیا اور اتنی بڑی آزمائش میں ان کے عزم اور ارادے میں کوئی تنزل نہ آیا۔ تیسری بڑی آزمائش شروع ہو گئی، یعنی کہ حق کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ہجرت کی پوری زندگی مسلسل مسافرت اور مہاجرت کی داستان ہے، کبھی شام، کبھی مصر، کبھی حجاز۔ فکر ہے تو صرف اسی دن کی ہے توحید کا کلمہ بلند ہو، دعوت توحید کے مراکز قائم ہو جائیں۔ اپنی ان کوششوں میں وہ اس بوڑھے باغبان کی طرح تھے جو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے باغ لگاتا پھر رہا ہے۔ تو جب بڑھاپے کے سار کچھ زیادہ ہی طاری ہو گئے تو فکر دامنے گیر ہوئی کہ میرے بعد اس مشن کو کون سنبھالے گا، یعنی کہ ہماری طرح دنیاوی فائدوں کے لیے اولاد کی خواہش نہیں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے رب، مجھے نیک وارث عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے 87 برس کی عمر میں چاند سا بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی ایسا جسے خود اللہ تعالیٰ نے غلام حلیم قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ تھی جو بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سارہ نے آپ کی شادی اپنی کنیز ہاجرہ سے کر دی۔ تو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کیسی جذباتی وابستگی بوڑھے باپ کو اس بیٹے سے ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے کو بے آب و گیا وادی مکہ میں تنہا چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سر تسلیم کرتے ہوئے انہیں مکہ میں چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ تو ہاجرہ نے پوچھا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ بولی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے ہوئے دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے میرے رب، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصہ کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے کہ یہ لوگ جہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کوئی صفحہ پر گئیں کہ کوئی قافلہ نظر آئے تو پانی مل جائے۔ ناکامی پر وہ کوئی مربع بھاگتی ہوئی گئیں کہ شاید ادھر سے ہی کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ ایسے ہی بھاگتی رہیں کہ 7 چکر پورے ہو گئے۔ ناکام واپس لوٹیں تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک چشمہ جاری تھا، تو پانی روکنے کے لیے فرمایا کہ زمزم، یعنی کہ رک جا، یہ چشمہ ابھی تک جاری ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے بیٹا بڑا ہوتا گیا، بوڑھے باپ کا دخل تناور دوہرا ہو گیا۔ بیٹا باپ کا دست بازو بن گیا اور دونوں مل کر توحید کے عظیم ترین مرکز یعنی کہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے جاتے، 7 دعائیں کرتے جاتے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سمیع علیم ہے۔ اے ہمارے رب، اس شہر کو پرامن شہر بنا دے، مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا، تو ہمیں اپنا مسلم یعنی اطاعت گزار بنا۔ ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھاؤ جو تیری اطاعت گزار ہو
اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اور اے ہمارے رب، تو ان لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجو جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ کرے، جس سورۃ البقرہ کی 126 سے 129 آیات ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں آزمائش شروع ہو گئی، یعنی کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جی رہا تھا کہ قدرت نے ایک اور ترکش امتحان کا چلا دیا جو انتہائی صبر آزما اور دل کو چیرنے والا تھا۔ سورۃ صفات میں ہے 102 سے 110 آیت میں، وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اور دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی، ہم نے ایک بڑی قربانی یعنی مینڈا فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں کے لیے چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان انعامات کا ذکر فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 124 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند آزمائشوں سے گزارا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا، ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا، حالانکہ پہلے ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے تھے، یعنی کہ لڑائیاں جھگڑے کرتے رہتے تھے، اور پرامن حرم بنایا جس کی طرف ہر طرح کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھنچے چلے آتے ہیں۔ اور مومنین پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنا ہی اسلام کا تقاضا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ بھی قدردان ہے، وہ اپنے بندے کو اس کی قربانیاں یا کوششوں کا پورا صلہ عطا فرماتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بے پناہ انعامات سے نوازا، انہیں صالحین میں شامل کیا، پھر سب لوگوں کی امامت دی، پھر بڑھاپے میں اولاد کی نعمت دی اور خلیل اللہ کا لقب دیا اور رتبہ دیا اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیا اور ان کی نسل سے انبیاء کرام پیدا کیے، ان کی دعاؤں کو قبولیت بخشی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی دعا کا نتیجہ تھے، اور قربانی فرض کر کے واقعہ کو یادگار بنا دیا اور تا قیامت آپ کا درجہ بڑھا دیا، خانہ کعبہ کو آپ کے ہاتھوں تعمیر کروایا اور مردہ کو زندہ کرنے کا عینی مشاہدہ بھی کرایا اور آپ کو دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، اور حضرت حاجرہ کے صفا مروہ کی سعی کو اتنا پسند فرمایا کہ اسے حج و عمرہ کا لازمی جز کرا دیا اور نماز میں درود ابراہیم کے ذریعے اعزاز بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔